غوث ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، اس کائنات کے وجود سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ پاک کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، تب اللہ پاک نے اپنے نور سے نور محمدی بنایا اور نور محمدی سے ساری کائنات تخلیق کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری دی، اور خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان انبیاء کرام کو یہ حکم بھی دیا کہ جب میرا نبی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے واقعات معجزات ہوئے۔ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ہوا تھا۔ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام اول خمیری تھا، اس کو اللہ پاک نے خوب سلطنت، دولت، عزت نوازی تھی۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ دنیا کی سیر کو جایا جائے، اور اس نے 12,000 لوگ، پتہ نہیں اس میں کتنے علماء کرام بھی تھے، فقراء تھے، وزراء تھے اور پیادے تھے، ان سب کو لے کر پوری دنیا کا وزٹ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ دوستو، وہ جہاں جہاں جاتا لوگ اس کے پاس آ جاتے اور آ کر اس کا شان و شوکت دیکھ کر کہتے کہ واقعی کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، اور وہ بھی اپنی دریا نوازی ہر ایک پر کرتا اور خوب دولت عوام میں لٹاتا۔ لیکن جب وہ مکہ معظمہ پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا، جسے دیکھ کر اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ میں پوری دنیا گھوم کر آ گیا ہوں، لوگ میرے استقبال کے لیے آ جاتے تھے، امٹ کر آ جاتے تھے، لیکن یہاں پر ایک شخص بھی نہیں آیا۔ تو علماء کرام نے جواب دیا کہ یہ مکہ معظمہ ہے، اور جتنا ہمارا لشکر ہے اس سے کئی گنا زیادہ سال میں لوگ اس گھر کا طواف کرنے اور حج کرنے یہاں آتے ہیں۔ تو اسی وقت اس بادشاہ نے یہ نیت کری کہ میں اس گھر کو نعوذ باللہ یعنی خانہ کعبہ کو کھدوا دوں گا، شہید کر دوں گا۔ جیسی ہی اس نے وہ نیت کری تو اس کے منہ سے، ناک سے اور کان سے خون بہنے لگا، اور اتنا غلیظ مادہ بہنے لگا کہ اس کی بدبو سے اس کے تمام قریبی رفقا دور ہونے لگے۔ وہ بیمار ہو گیا، بستر سے لگا، تمام طبیبوں کو بلایا گیا لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا۔ اتنے میں اس کے علماء کرام میں سے بڑے عالم نے آ کر اس کی نبض دیکھی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ نے لگتا ہے کوئی غلط نیت کری ہے، اگر ایسا کچھ کیا ہے تو فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ یہ آسمانی مرض ہے اور اس کا حل صرف توبہ ہے، ہم طبیبوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اسی وقت بادشاہ کو یاد آیا کہ ہاں، میں نے وہ مقدس گھر خانہ کعبہ توڑنے کی نیت کری تھی۔ وہیں اللہ پاک سے اس نے سچی توبہ کری۔ جیسے ہی اس نے توبہ کری اس کا مرض دور ہوا، اور پھر اس نے خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف چڑھایا اور وہاں کے تمام رہائشیوں کو انعام و اکرام سے نوازا، اور وہاں سے آگے چلا، آگے جا کر یثرب، جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، جب اس سرزمین پر اس نے قدم رکھا تو اس کے علماء کرام نے وہاں کی زمین، مٹی کو دیکھ کر اس چیز کا اندازہ لگا لیا کہ یہاں پر ہی آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کر یہاں آئیں گے اور یہیں رہیں گے۔ تب علماء کرام نے بادشاہ سلامت کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو بادشاہ سلامت نے 400 علماء کرام کو وہاں رہنے کا حکم دیا اور ان کی خوب مالی امداد کری، اور وہاں ان کے لیے مکانات اچھے اچھے عمدہ بنوائے، اور ایک مکان جو ان کا بڑا عالم تھا اس کے ساتھ ہی ایک 2 منزلہ مکان بنایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا کہ جب آپ ہجرت کر کر یہاں آئیں تو اسی مکان پر آپ رہائش کریں۔ دوستو، جب وہ وہاں سے جانے لگا بادشاہ واپس اپنے یمن، تو اس نے خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا، اور لکھنے میں اس میں یہ لکھا گیا
کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میری زیارت میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میرے لیے شفاعت کی دعا کرنا، اور میں آپ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ اگر میری موت آ گئی تو پھر قیامت کے دن میں آپ سے ملوں گا، اور جب میں ملوں تو آپ ضرور میری شفاعت کریے گا، کیونکہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ خط اس نے لکھ کر اس بڑے عالم کو دے دیا اور کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری حیاتی میں ادھر آ جائیں تو یہ خط میری طرف سے ان کو دے دینا، اور اگر وہ نہ آ سکیں تو تیری آنے والی نسلیں اس خط کو امانتاً اپنے پاس رکھیں، تو وصیت کرتا رہے۔ امانتاً یہ خط جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام اہل مدینہ یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ہمارے گھر میں مہمان بنیں، آئیں، ہمارے گھر میں رکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنی اونٹنی پہ چھوڑ دیا کہ اس کی رسی چھوڑ دی اور کہا کہ جہاں یہ میری اونٹنی جس گھر کے آگے جا کے رک جائے گی میں وہیں رکوں گا، اور اللہ کے حکم سے آپ کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے باہر جا کے رکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر پہ گئے تو وہیں پر ہی وہاں کے لوگوں نے اس غلام کو حکم دیا، ابو لیلہ جس کا نام تھا، کہ جاؤ اس بادشاہ اول خمیری کا وہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤ جو 1000 سال پہلے یہاں آیا تھا اور اس نے یہ ساری بستی قائم کروائی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھا تو کہا تو ہی ابو لیلہ ہے؟ تو اس ابو لیلہ نے کہا جی میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور لاؤ وہ خط مجھے دو جو بادشاہ نے 1000 سال پہلے تمہیں دیا تھا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو دیا تھا۔ وہ خط لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک پڑھا۔ خط مبارک پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے بھائی، شاباش ہو آپ پر، اس بادشاہ کو بھائی کہا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ دوستو، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے واقعات ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے آپ کا انتظار کیا۔ ہر پیغمبر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں آپ کا امتی ہوتا۔ دوستو، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، آمین، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔